الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. حضرات، حج بیت اللہ کی حکمتیں کیا ہیں، اس سلسلے میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. ہمارا موضوع ہے سعی کی حکمت. آپ کو معلوم ہے کہ عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر نہ لگائے جائیں. ان 7 چکروں کو سعی کہا جاتا ہے. سعی کرتے ہوئے میلین اخضرین جو 2 سبز نشان ہیں ان کے درمیان مرد حجاج کو تیز دوڑنا ہے، یہ سنت ہے. اور اس میں کیا حکمت ہے، کیا اس کا پس منظر ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کو شعائر اللہ میں کہا گیا ہے، یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے بیت اللہ کا حج و عمرہ کرنے والے پر ان کا طواف کر لینے سے بھی کوئی گناہ نہیں. اپنی خوشی سے بھلائی کرنے والوں کا اللہ قدردان ہے اور انہیں خوب جانے والا ہے. حضرات، ہم سب کو معلوم ہے کہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجر علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور تاریخ میں ایسا نام رقم کیا، ایسی تاریخ رقم کر دی جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا. اور اس میں ہمارے لیے جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حاجر علیہ السلام اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنے شیر خوار حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نامساعد حالات میں بھی اللہ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوس نہیں ہوئیں، اور صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر کے جب سعی اور کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سعی اور کوشش کا نتیجہ انہیں سامنے دے دیا. حضرات، اس کی تاریخ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان میں کے ایک حصے حضرت حاجر اور دودھ پیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر واپس چلے گئے. تو جب جاتے ہوئے حضرت حاجر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت حاجر علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس ضعیف اور کمزور خاتون نے وہ بات کہی جو مردوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے وہ سبق بن گئی. حضرت حاجر علیہ السلام کے ایمان اور یقین کا اندازہ کریں. حضرت حاجر علیہ السلام نے کہا اذن لن یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ جو پانی لائی تھی، وہ مشکیزہ جو ذخیرہ تھا پانی کا تھوڑے دن کے لیے یا تھوڑے وقت کے لیے، وہ ختم ہو گیا. اور پھر ننھے اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ ایڑیاں رگڑتا ہے اور ماں پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتی ہیں. کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے دیکھتی ہیں اور کبھی دوڑ لگاتے ہوئے مروہ کی پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں. دور دور تک دیکھتی ہیں، کہیں کوئی آثار نظر آئے، کوئی انسان نظر آئے، کوئی چرند پرند نظر آئے تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر پانی ہے، لیکن کہیں پر انہیں پانی نظر نہیں آتا. اور اس طرح سے وہ 7 چکر لگاتی ہیں جو میلین اخضرین ہیں، 2 سبز نشان ہیں. یہ قدر نشیبی جگہ تھی. یہاں سے جو ہے نا جب آتی اس جگہ پر تو وہ بچہ جو وہاں پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہ انہیں نظر نہیں آتا، تو وہ دوڑ لگاتے ہوئے اس نشیبی جگہ کو پار کرتی ہیں تاکہ وہ بچہ نظر آ جائے. اس طرح سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتی اور 7 چکر لگاتی ہیں. اور 7ویں چکر پر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور حضرت اسماعیل کے قدموں پر وہ ضرب لگاتے ہیں اور وہاں سے وہ پانی نکلتا ہے، اور پھر وہ پانی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو سیراب کرتا ہے. حضرت، یہ مختصر تاریخ ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت حاجر علیہ السلام نے سعی کی صفا اور مروہ کے درمیان، اور اس سعی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا قبول کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دیا کہ جب تم یہاں پر آؤ
تو حضرت حاجر علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے ان کی تاریخ کو زندہ کرو اور اسی طرح سے دوڑ لگاؤ جس طرح سے حضرت حاجر علیہ السلام نے اس جگہ پر دوڑ لگائی تھی۔ حضرات کیا حکمت کیا ہے اس اعادے کو، یہ جو واقعہ ہے تاریخ میں جو درج ہے، جو تاریخ میں جو ثبت ہے، جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اس کو دہرانے میں، بار بار کرنے میں، ہر عمرے میں اور ہر حج کے دوران اس کو کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرات اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ مرد مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ مرد مومن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ نامساعد حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، نامساعد حالات کے باوجود کوشش کرتا ہے، سعی کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے اور پھر وہ کام بن جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش اور سعی کرتا ہے۔ ہمیں سعی، صفا مروہ کے درمیان سعی یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی کام دنیا میں، خواہ وہ دنیا کے لیے ہو، خواہ وہ آخرت کے لیے ہو، بغیر دوڑ دھوپ اور کوشش کے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ اسباب کی دنیا ہے، یہ اسباب کی دنیا میں سعی کریں گے، کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سعی کو قبولیت بخشے گا اور اس سعی کے نتیجے میں نتائج برآمد ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برآمد ہوں گے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے والے عازمین جب سعی کرتے ہیں تو اس خاتون کو یاد کرتے ہیں جس نے سب سے پہلے اس جگہ پر سعی کی اور دوڑ کی، کوشش کی اور پھر آخر اپنی کوشش کا نتیجہ حاصل کیا، اور نتیجہ ایسا حاصل کیا کہ نہ صرف وہ اور ان کا بچہ سیراب ہوئے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سیراب کرتے رہا وہ جگہ۔ وہاں پر پانی کا ایسا انتظام ہوا کہ قیامت تک آنے والے انسان سیراب ہوتے رہیں گے۔ حضرات اس جگہ کی برکت سے مصیبت میں گھرے ہوئے، پریشانیوں میں، آلام میں، تنگیوں میں، مختلف قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے لوگ جب سعی کرتے ہیں تو اس خاتون کو یاد کرتے ہوئے سعی کرتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سعی کے نتیجے میں اس خاتون، ضعیف کمزور خاتون، اس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والی، توکل کرنے والی خاتون کا مسئلہ حل کیا تھا، اسی طرح سے بھی آج ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے۔ وہی خدا، وہی رب ہمارا آج بھی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے، ہمارے پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے جس طرح سے حضرت حاجر علیہ السلام کی پریشانیوں کو اس نے دور کیا تھا۔ اللہ کی رحمت سے توقع رکھیں اور اس نیت اور عزم اور یقین کے ساتھ سعی کریں کہ یہ سعی اس کے نتیجے میں، اس جگہ کی برکت کے نتیجے میں اور اس خاتون کی برکت کے نتیجے میں اللہ تعالی ہماری پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ اگر آپ اس یقین اور جذبے کے ساتھ سعی کریں گے تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے مسائل حل کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سعی کی روح کے ساتھ سعی کرنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ۔ إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك الله